یہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان دارالکفر نہیں دارالاسلام ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے ہر باسی کو حق ہے کہ وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے. یہ اجازت قرآن نے بھی دی ہے, یہ حدیث نے بھی دی ہے. کون ہوتا ہے بلوچستان کے دیہاتوں میں عید میلاد کے جلوس روکنے والا؟ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ دالبندین میں چاگی کے اندر جو عید میلاد کا جلوس روکا گیا اور کئی سالوں سے روکا جا رہا ہے اور دیگر کئی مقامات پر یہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, ادارے نوٹس لیں. اگر دلیل کی بات ہے تو ان کے جماعتوں کا وفاق ہو یا جے یو آئی ہو, ان کے لیڈر کو لے آؤ. میں بات ثابت کروں گا کہ عید میلاد النبی منانا قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے اہل سنت و جماعت پر, اور کسی کو اگر یہ گھمنڈ ہے ہمارے اہل سنت ہونے پر تو ڈاکومنٹس پہ بات ہوگی, میرٹ پہ بات ہوگی کہ کون سنی ہے. وہ اپنی تنظیمات کے قائد کیڑے مکوڑوں کی بات نہیں کر رہا, وہ اپنے لیڈر جن دو بڑی جماعتوں پہ ان کو گھمنڈ ہے ان کو میرے سامنے بٹھائیں. اگر ہم ثابت نہ کر سکے تو پھر پابندی لگا لینا, اور اگر ہر ثابت کر سکے تو پھر ہمیں ہر محلے میں اجازت ہونی چاہیے. اس کا نام ہے غلام رسول سعیدی, اور بہت بڑا محقق جس نے مسلم کی شرح بھی لکھی, قرآن پاک کی تفسیر لکھی, بخاری کی شرح بھی لکھی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی رینٹ والا مولوی نہیں, یہ اس طبقے کا ذمہ دار عالم. یہ سورۃ المائدہ میں بات کرتا ہے, اس تفسیر تبیان القرآن فرماتے ہیں کہ جس ماہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس میں میلاد شریف کو منانا بدعات مستحبہ میں سے ہے. کیا بدعات مستحبہ میں سے ہے. اس کو ایجاد کرنے والا اربل کا بادشاہ مظفر تھا. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ وہ ربیع الاول میں میلاد شریف منعقد کرتا تھا اور بہت عظیم الشان محفل کا اہتمام کرتا تھا. اس کی بادشاہی کافی عرصہ قائم رہی اور وہ 636 میں فوت ہوا. یہ پہلی بنیاد ہے. آگے ہمارے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن جو میلاد شریف منایا جاتا ہے اس کے بارے میں صدقات خیرات کیے جاتے ہیں اور خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے. یہ سب سے اچھی اور نیک بدعت ہے. سب سے اچھی اور نیک, بولو شاباش, سب سے اچھی اور نیک بدعت, سب سے اچھی اور نیک بدعت. یہ تبیان القرآن کی 3 جلد ہے اور 112 صفحے ہے. اس کی اور بھی اس نے بڑی یہاں انکشاف کیے, آگے حوالے دیے کہ یہ جو محفل میلاد یہ نیک بدعت ہے, بدعت حسنہ. اسی طرح بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے پیر کرم شاہ الازہری جو کہتے ہیں جامعۃ الازہر کے فاضل, ان کی کتاب ضیاء النبی, اس میں انہوں نے کھل کر یہی بات کی. اور پیر کرم شاہ نے کہا کہ یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں نبی کریم علیہ السلام, صحابہ, تابعین, تبع تابعین سے ثابت نہیں. 604 میں شروع ہوئی, اربلی بادشاہ نے شروع کروائی, موصل شہر سے شروع ہوئی. یہ بیان پیر کرم شاہ الازہری کا. اور تیسرا حوالہ میں دے رہا ہوں
تیسرا حوالہ ہے نعیم عبدالسمیع رامپوری کا، عبدالسمیع رامپوری کی کتاب انوار ساتیہ، جس پر احمد رضا خان کی بھی تصدیق موجود ہے۔ اعلی حضرت احمد رضا خان اس نے بھی تصدیق کی۔ انوار ساتیہ میں عبدالسمیع رامپوری اس نے تصریح کی 604 ہجری میں شروع ہوئی، اور یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری کی 3 کتابیں، اس نے بھی کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے یہ نہیں منائی، پیغمبر کریم نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ تو اسی طرح رسائل میلاد النبی، رسائل میلاد الرسول، یہ تقریباً 200 سے زائد میلادی ملا یہ مان رہے ہیں کہ یہ جو محفل میلاد یا یہ تہوار پیغمبر سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں، تابعین سے بھی ثابت نہیں، ائمہ سے بھی ثابت نہیں، 604 ہجری کو شروع ہوا۔ اور ہے کیا؟ پوری بات کرو، نیک بدعت، اچھی بدعت، صوفی بدعت، نیک بدعت، اچھی بدعت۔ لیکن اتنی بات تو مانی نا بدعت۔ اب میں پوچھتا ہوں، جو کہتی ہیں جو میلاد نہ منائے وہ گستاخ ہے، جو میلاد نہ منائے وہ بے ادب ہے، جو میلاد کا جلوس میں شامل نہ ہو وہ دشمن رسول ہے، تو میرا سوال یہ ہے ملا جی، یہ 604 ہجری سے پہلے سارے گستاخ رسول تھے؟